اور جیسے ہم نے کل بھی آپ سے ذکر کیا, پرسوں بھی آپ سے اس بارے میں ذکر کیا زو کے حوالے سے, اور ہم نے جانوروں کی حالات کے حوالے سے ذکر کیا. جیسے گرمی آ رہی ہے, جانوروں کو ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ نہیں مل رہا, ڈائٹ نہیں مل رہا, پانی نہیں مل رہی, انوائرمنٹ نہیں مل رہا, اور جانوروں کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. ہوا یہ کہ کراچی کے چڑیا گھر میں مادہ ریچھ رانوں کی جو حالت ہے وہ ابتر ہوتی جا رہی ہے. نہ مادہ ریچھ کی طبیعت میں بہتری آئی ہے اور نہ ہی مادہ ریچھ کو منتقلی کے معاملے پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے, جبکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور انتظامات ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں فیصلے کیے جا رہے ہیں. کراچی چڑیا گھر کی واحد مادہ ریچھ ساحلی شہر کراچی کی گرمی سے بھی پریشان ہے, اور مادہ ریچھ کو 2017 میں سفاری پارک سے جانے والے کچھ جانوروں کے تبادلے کے طور پر بھیجا گیا تھا. اچھا جی, اب اس حوالے سے سندھ حکومت نے اقدامات بھی کیے, لیکن اب معاملات وہیں کے وہیں ہیں. تو ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ڈائریکٹر پاکستان اینیمل ویلفیئر سوسائٹی ماہرہ عمر. تھینک یو سو مچ ماہرہ, ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا, ریچھ رانو کی طبیعت جو ہے وہ دن بدن خراب ہو رہی ہے, اس کو ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی سلوشن کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ سو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, ابھی تک آپ کیا اندازہ لگا سکے ہیں؟ جی صدف اور سائم, ہمیں تو خود یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ڈیلے کیوں ہے رانوں کو سینچری منتقل کرنے میں. جنوری کے مہینے میں کے ایم سی کی اپنی کمیٹی نے ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کو جلد سے جلد سینچری بھیجا جائے, جو ہمارے یہاں بلکسار میں ایک بیئر سینچری ہے, اور جو اسلام آباد کا پرانا زو ہے جو کہ اب وائلڈ لائف اور ریسکیو سینٹر بن چکا ہے, وہاں پہ بھی کوئی 10-12 ریسکیوڈ بیئرز ہیں, تو اس کو وہاں پہ بھی بھیجا جا سکتا ہے, کیونکہ وہاں وہ اس کا اچھی طرح خیال رکھیں گے, اس کی ریہیبلیٹیشن ہوگی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں گرمی آ چکی ہے کراچی میں, اور یہ ہمالین براؤن بیئر ہے, سردی کے علاقے کا ہے, سردیوں میں یہ ہائبرنیٹ بھی کرتا ہے, لیکن اس کو کراچی میں رکھا ہوا ہے, تو یہ تو سراسر ظلم ہے اس کے ساتھ. کراچی کا چڑیا گھر کا ماحول اس مادہ ریچھ کے لیے, رانوں کے لیے سازگار نہیں ہے, اینڈ اٹس اے فیکٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ریچھ کو کہاں پر ٹرانسفر کرنا چاہیے, کون سا ماحول اس کے لیے سازگار ہے, کیا اقدامات کرنے چاہیے فوری طور پر؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں جتنے بھی ہمالین براؤن بیئرز کیپٹیوٹی میں ہیں, پبلک یا پرائیویٹ زوز میں, ان کے لیے سینچریاں بنانی چاہیے مزید ٹھنڈے علاقے میں, تاکہ یہ ہائبرنیٹ بھی کر سکیں سردیوں میں, ان کو قدرتی ماحول فراہم ہو, یہ گھاس پہ چل سکیں ہریالی کے درمیان. اور مطلب زو میں ایک چھوٹے سے بیرن کیج میں, تو یہ اپنے کوئی بھی جو ان کا نیچرل بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایگزیبٹ نہیں کر سکتے. اور رانوں کے پنجرے کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فن لینڈ بنا ہوا ہے, جھولے, مطلب کوئی 50 فٹ کے فاصلے پہ, اور ابھی عید پہ بھی اتنے لوگ وہاں پہ آئے تھے, اتنا شور ہوتا ہے, تو آئی ایم شور وہ بڑی ڈسٹرب ہوگی. اگر آپ بھی زو جائیں اور آپ رانوں کے پاس کوئی 1 گھنٹہ گزارے ہیں, تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ یہ اس کے لیے جگہ مناسب بالکل بھی نہیں ہے. اور مائرہ, ہم نے دیکھا کہ لاہور میں گرمی تھی, وہاں بھی ریچھ نڈھال تھے, تو پھر ان کی حالت جب بگڑی تو ان کو بانسر گری وائلڈ لائف پارک مری منتقل کیا گیا. یہ سٹیپ یہاں بھی لیا جا سکتا ہے, آپ سمجھتی ہیں اس سے کچھ بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, مینجمنٹ نے بانسرا گلی تو بھیجا, وہ بہت اچھی جگہ ہے, اور وہ بھی ایک بہت اچھی سینچری بن سکتی ہے, لیکن وہاں جو جھلو پارک میں جو براؤن بیئر تھا, جو آبویسلی گرمی میں اس کے بھی حال خراب ہو رہے تھے, وہ تو بوڑھا بیئر ہے, فیمیل ہے, اور ویڈیو سے تو لگتا ہے کہ وہ اندھی بھی ہے, تو اس کو بھی ایک 4x4 فٹ کے باتھ روم ٹائل پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو کھلے انکلوجر میں منتقل کیا جاتا. تو وہاں پہ انہوں نے شفٹ کر دیا ہے, تو لوگ, سول سوسائٹی تو پھر بولے گی نا, ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھے ماحول میں. جی, اس شفٹنگ کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ کیوں انہوں نے پھر, مطلب جب ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کس طرح جانوروں کو رکھنا ہے, تو بھائی ہمارے ملک میں جو 2 سینچریز ہیں جن میں بھالو ہیں, تو انہی سے کچھ گائیڈنس لے لیں, انہی سے کچھ بات کر لیں. ماہرہ, ہم تو یہی کہتے ہیں. ہاں, مجھے ذرا ہمارے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوئکلی اینڈ لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ آسان زبان میں آپ کو لگتا ہے کہ وائلڈ اینیملز کو کیپٹیوٹی میں رکھنا یہ ایک اچھی بات ہے, اور دوسری بات یہ بھی سمجھا دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ زوز ہونے چاہیے؟ دیکھیں, ایک زو اور سینچری کے بیچ میں کافی فرق ہوتا ہے.
سینکچوری میں جانوروں کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے اور ایک قدرتی ماحول فراہم کیا جاتا ہے، اور زو میں جو ہے وہ پروفٹ میکسیمائزیشن پہ توجہ ہوتی ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جنگلی جانور جو زو میں کیجز میں ہیں، جیسے اگر آپ کراچی زو میں دیکھیں، ایک 1903 کا بنا ہوا پنجرا وکٹورین ایرا، اس میں 2 چمپینزیز کو رکھا ہوا ہے، جیکلز کو بھی رکھا ہوا ہے سیمنٹ کے فلورز پہ. تو وہ تو ان کا قدرتی ماحول نہیں ہے. تو اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم وائلڈ لائف ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی طرف سوچیں، سینکچوریز بنائیں. اور آپ دیکھیں سندھ جو ہے وہ پہلا صوبہ تھا جس نے اینٹی بیئر بیٹنگ لاز انٹروڈیوس کری اور بیئر بیٹنگ کو ایریڈیکیٹ کیا. تو جتنے بھی بھالوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی بھالو کیپٹیوٹی میں نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. سب کو سینکچوری میں ہونا چاہیے. جو ٹھنڈے علاقے کے بھالو ہیں ان کے لیے میں بھی اسکردو میں سینکچوری بنائیں. اور زوز کی تو ایک بہت ایک اندھیری تاریخ ہے. تو اب وقت آ گیا ہے ان کانورسیشنز کا کہ ہم زوز کو فیس ڈاؤن کرنے کا سوچیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا اور آپ نے یہ بات کہی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں زو کی تاریخ بھی دیکھنی چاہیے. اور ٹو بی آنیسٹ یہ اتنا پروفٹ بھی آپ کو کما کے نہیں دیتے. ایک ایسی جگہ جس سے نہ فائدہ ہو رہا ہے بلکہ جو مخلوق ہے اللہ کی وہ تکلیف میں ہے. سوچیں بھی انہیں سینکچوریز میں رکھیں، زو کے کانسیپٹ کو اب ختم کر دیں. اٹس 21st century. تھینک یو سو مچ ماہرہ.